اعوذباللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ آئی بی ڈی کیا چیز ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس کے رسک فیکٹر کیا ہیں، ٹریگرز کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھی میں علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آئی بی ڈی جس کا مطلب ہے اریٹیبل باؤل ڈیزیز، تو یہ ایک سٹمک کے متعلقہ بیماری ہے، انتڑیوں کے متعلقہ بیماری ہے۔ جو ہماری آنتیں ہیں وہ انٹسٹائن، سمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن اور ہمارا جو معدہ ہے، ان کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو ہم آئی بی ڈی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ایک خاص قسم کا مرض ہے۔ اس کو عام طور پر تین جو ہے وہ اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی قسم کو السریٹو کولائٹس کہتے ہیں اور دوسری قسم کو کرون ڈیزیز کے نام سے جانتے ہیں اور تیسری قسم کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپک کولائٹس۔ تو یہ تین اقسام ہیں جن میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ مرض تقریباً یہ ملتا جلتا ایک ہی ہے، لیکن اس کی شدت، نوعیت، اس کی علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس کو اسٹڈی کرنے میں اور اس کا علاج کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اصل میں جب بھی آپ کو اپنے معدے میں بے چینی محسوس ہو اور اس کی وجہ سے انزائٹی محسوس ہو، یا کبھی آپ کو پخانے کے ساتھ بلڈ آئے اور پیٹ میں گیس بلا وجہ بھری رہے اور پخانہ کبھی ایک طرح کا نہ آئے، کبھی جو ہے وہ سخت آتا ہے، کبھی نرم آتا ہے، پخانہ کرنے سے پہلے بے چینی ہو یا پخانہ کرنے کے بعد خالی پیٹ میں بے چینی ہو یا کھانا کھانے کے فوراً بعد بے چینی شروع ہو جائے، تو یہ آئی بی ڈی کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ اب آئی بی ڈی کی جو ابتدائی علامات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وزن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انزائٹی، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھوک کم لگتی ہے۔ بعض دفعہ بھوک تو بہت لگتی ہے، لیکن بھوک لگنے کے کھانے کے بعد پیٹ جو ہے وہ گیس سے بھر جاتا ہے اور نمکیات کی، معدنیات کی، منرلز کی باڈی کے اندر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو مختلف قسم کی پروٹین ہیں جو ابزارب نہیں ہوتی ہیں جسم کے اندر، خون کا حصہ نہیں بنتی ہے، تو ان کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گردوں کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جگر کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان بتدریج کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ آئی بی ڈی کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں۔ جب اس کی کوئی سیویئر قسم کی جو کنڈیشن بنتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو معدے کا السر پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ زیادہ دیر تک جاری رہے السر تو وہ کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کرون ڈیزیز جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ کرون میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو ہماری لارج انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن اور سٹمک کے کسی بھی جگہ پہ اور ایون باڈی کے کسی بھی حصہ میں فیسچولا بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا ایک منہ اندر کی طرف ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ پھوڑے کا باہر کی طرف ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بعض دفعہ اینس کے پاس فیسچولا بن جاتا ہے تو وہ پخانہ جو ہے وہ اینس کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پیٹ کے اندر فیسچولا بن جاتا ہے تو جو انتڑیوں میں غلاظت ہوتی ہے، جو گندا مواد ہوتا ہے، وہ پھر پیٹ کے اس فیسچولے میں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا ٹریک تو جو ہے وہ سمال انٹسٹائن سے لارج انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن سے کولون میں اور جو ہے اینس سے کے ذریعے سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن وہ سمال انٹسٹائن سے ہی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا لارج انٹسٹائن سے اپنا راستہ بنا کر وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی سیویئر یا شدید کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ مرض جب ابتدا میں ہی ہم دیکھ لیں اس کو تو وہ اس نوعیت تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس نوعیت پر پہنچ جائے تو اس کو مینج کرنا اور ہومیوپیتھی کے علاج کے ذریعے سے اس کو کیور کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس سے بڑی کوئی جو ہے وہ
بیماری پیدا نہ ہو، اور اگر اس سے بھی بڑا کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے تو خدا نخواستہ وہ لائف تھریٹننگ نہ ثابت ہو اور کوئی خدا نخواستہ کیجویلٹی اس کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہومیوپیتھی کی مختلف قسم کی ادویات ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہوتا کیوں ہے آئی بی ڈی جو ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ٹینشن فری رکھیں، انزائٹی کو اپنے پاس نہ آنے دیں، اور سٹریس زیادہ نہ لیا کریں باتوں کا، اور اپنے آپ کو خوش باش رکھیں کی کوشش کیا کریں۔ اور دنیا پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی غم نہ ہو، تو غم کو لے کر بیٹھے رہنا جو ہے یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ شوگر بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہے اور آئی بی ڈی بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس چیز سے بڑے قسم کے آپ کو نتائج بعد میں بھگتنے پڑیں گے اس سے ابھی سے ہی آپ جان چھٹا لیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو پازیٹیو رکھیں، کبھی بھی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہوں کسی کے ساتھ بھی، اور ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اپنا دل صاف رکھا کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ جن لوگوں کو میری وجہ سے کسی قسم کا بھی کوئی گزند پہنچا ہے ان کے دل میں یہ ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا ذہن ہلکا پھلکا ہوگا، اور اس سے آپ کو سٹریس اور انزائٹی میں کمی آئے گی۔ دوسرا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ زندگی کا نام ہی یہ ہے کہ غمی اور خوشی، تو جب ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ غم بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو انجوائے کریں۔ کبھی بھی غم کو یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ پہ مستقل رہنا ہے اور کبھی آسانی کی گھڑی نہیں آنی ہے، ہمیشہ اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے، اور جو لوگ اچھے وقت کی امید رکھتے ہیں ان کو کبھی انزائٹی اور سٹریس نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے گا، اس کے بعد تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے ذہن کو، جسم کو جو ہے وہ سٹریس سے بچائے رکھتے ہیں۔ دوسری یہ چیز موروثی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر 10 میں سے 3 افراد جو ہے وہ خاندان میں یہ آئی بی ڈی کا شکار ہو جاتے ہیں، السریٹیو کولائٹس ہو یا اس میں مائکروسکوپک کولائٹس ہو یا اس میں جو ہے وہ کرون ڈیزیز ہو، یعنی معدے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کو ہوتا ہے جو خاندان سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو موروثی جو پرابلمز ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کی وجہ سے بھی جو آئی بی ڈی ہو جاتا ہے اس کے لیے ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن موجود ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ابتدا میں ہی اس کو کور کرنے کے لیے آپ اپنے کسی اچھے ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب مرض جو ہے وہ اپنی آخری جو سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت کوئی بھی طریقہ علاج ہو اس کے اندر اس کو کور کرنا، اس کو واپس لانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناممکن تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں پھر ٹائم بھی جو ہے وہ اس میں صرف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیسن بھی اس کی پوٹینسی ہائی دینی پڑتی ہے، اور پیشنٹ بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ عرصہ جو ہے وہ میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہی جب ابتدائی علامات ہوں تو آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں، وہ آپ کا اچھے طریقے سے ایگزامن کرے، آپ کا اچھے طریقے سے معائنہ کرنے کے بعد آپ کو وہ ابتدائی علامات پوچھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ کیا آپ آئی بی ڈی کا شکار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ آئی بی ڈی کا شکار ہیں تو اگر تو اس کو یہ 100% کنفرم ہو جاتا ہے آپ کے سمٹمز لینے کے بعد تو پھر وہ دوائی شروع کر دے گا، اور اگر اس کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے کہ آپ یہ کروا لیں، مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، گیسٹروسکوپی ہے، کولونوسکوپی ہے، سی بی سی ہے، یا آپ کا جو کسی قسم کا کوئی انتڑیوں کی کوئی بایوپسی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معدے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کروائے جا سکتے ہیں، جن سے ایچ پیلوری کی طرح کا کوئی ٹیسٹ ہو کہ اس سے یہ اس کو ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے اس کو آئی بی ڈی سے رول آؤٹ کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ کرون ڈیزیز نہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ السریٹیو کولائٹس نہ ہی ہو
ہو سکتا ہے یہ ایچ پیلوری ہو یا انتڑیوں کی کوئی اور سوزش ہو جس کو ہم جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوں. اچھا تو یہ باتیں ہیں. باقی رہی بات یہ کہ کون سی چیزیں ہیں جو رسک فیکٹر ہیں, کون سے ایسے ٹریگرز ہیں جو اس کو مہمیز کرتے ہیں, اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الکوہل کا استعمال اور اس کے علاوہ سگریٹ نوشی, یہ پان, یہ چھالیا, یہ نسوار, اور اب تو خیر اس سے آگے بھی کئی کچھ آ گیا ہے, وہ سارے کے سارے نشے اور وہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو زندگی کے عام معمولات کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, وہ ساری انتڑیوں کے لیے شدید نقصان دہ ہیں. اسی طرح سے یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں اور مختلف قسم کے جو چٹپٹے کرارے کھانے ہیں وہ بھی یہ جو آئی بی ڈی کو دعوت دیتے ہیں. اور بہت زیادہ خالی پیٹ رہنا, ہر وقت سوچ میں مگن رہنا, یہ چیزیں بھی آئی بی ڈی کا باعث بنتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پرانا کوئی معدے کا مرض چلا آ رہا ہے یا پہلے کئی دفعہ ٹائیفائڈ ہو چکا ہے تو یہ چیزیں بھی آئی بی ڈی کو دعوت دیتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے کچھ پرہیز کریں اور کچھ چیزوں کا آپ علاج کروائیں. جو چیزیں آپ ترک کر سکتے ہیں ان میں سے وہ تو آپ کو فوری طور پر ترک کر دینی چاہیے, تاکہ اگر آپ اسموکر ہیں تو اسموکنگ کو چھوڑیں, اگر ڈرنکر ہیں تو آپ ڈرنک کرنا چھوڑ دیں, اور اس طریقے سے آپ کوئی اور نشہ ہے آپ کو, ایون یہاں تک کہ پان, چھالیا اور یہ جو سپاری وغیرہ یہ کھاتے ہیں یا اس کے علاوہ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا اس کو منیمائز کریں تاکہ آپ کی انتڑیوں پر بوجھ نہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, جو فیٹس زیادہ جلدی ہضم نہیں ہوتی ہیں, وہ اگر آپ نے کھانی ہے تو کم مقدار میں کھائیں. بے شک کھانا دن میں 4 دفعہ کھا لیں, تھوڑا کھا لیں, جتنا ہضم ہو جائے اتنا کھائیں تاکہ پیٹ پر بوجھ نہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کو وہ موافق نہیں ہوتی ہیں. آپ اپنے پاس اگر آپ معدے کے مریض ہیں تو ایک اپنی غذائی ڈائری بنائیں, اس کے اوپر آپ لکھتے جائیں کہ مجھے یہ چیز موافق نہیں ہے. اب خواہ کوئی کتنا بھی آپ کو اصرار کرے آپ وہ نہ کھائیں کہ بھئی مجھے یہ موافق نہیں ہے, سوری میں نہیں کھا سکتا. تو اس طریقے سے بھی, لیکن ہر چیز کو چھوڑتے بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ سٹمک کو بلا وجہ ہی جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کا عادی نہ بنانا بھی غلط بات ہے. مثلا آپ فرض کیا, بعض لوگ کہتے ہیں جی میں گندم کی روٹی کھاتا ہی نہیں ہوں, میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کی دالوں کی روٹی بنا لیتا ہوں, میں باجرے کی روٹی بنا لیتا ہوں, مکئی کی بنا لیتا ہوں, چاول کی جو ہے نا روٹی بنا لیتا ہوں, تو بیسن کی روٹی بنا لیتا ہوں, گندم کو میں نے چھوڑ دیا ہوا. بھئی جو گندم کے اندر پروٹین پائی جاتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. اب اس پروٹین کو باڈی کو بھی بہت ضرورت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ باڈی اس کی عادی ہوئی ہے کہ انتڑیاں اس کی عادی ہوئی ہیں کہ ان کو کیسے ابزارو کرنا ہے. جب اس سے آپ بالکل مکمل جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیں گے گندم کا, تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کو جو پروٹین ابزارو کرنے کی گندم سے عادت بنی ہوئی تھی, یا جو اس کے جو ورکر یہ کام کر رہے تھے, ویلئی جو ہوتے ہیں اس کے اندر انتڑیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ابار ہوتے ہیں, وہ اس کو جذب کر رہے تھے, اب وہ یہ پروٹین جو ہے نا جذب کرنے کی صلاحیت اپنے اندر سے ختم کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ مختلف قسم کی میڈیسن بلا وجہ پین کلر کھاتے رہنے کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں. اسی طریقے سے بلا وجہ جو ہے وہ یہ جو ہارٹ برن کی میڈیسن, ہر روز ناشتے سے پہلے ایک کیپسول کھا لینا, اس کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں. اور ہر کھانے کے بعد کوئی پھکی کھا لینی, اس کا عادی نہ بنائیں. اس سے یہ ہے کہ انتڑیاں ان کا اپنا نظام, ان کے اپنے انزائم جو ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں. جب وہ سست ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی انتڑیوں میں سوزش شروع ہوگی, پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا آئی بی ڈی میں مستقل جو ہے نا منتقل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اپنے آپ کو قبض بھی نہ ہونے دیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا پانی پینا ہے ایک دن میں. کم از کم بھی جو ہے آپ 8 گلاس تو کہیں نہیں گئے کہ یہ تو سردیاں ہوں گرمیاں ہوں, کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کم از کم 8 گلاس آپ پانی نہ پئیں. اس سے زیادہ تو لازمی پینا چاہیے, لیکن اس سے کم کبھی نہیں پینا چاہیے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ موئسچر نہیں رہتا ہے. انتڑیوں کے اندر جو ان کو موو کرنے کے لیے, سٹول کو نیچے تک لے کر جانے کے لیے, خوراک کو خون میں اس کے انجذاب کے لیے
جتنا اس کو لیکوڈ چاہیے ہوتا ہے وہ جب نہیں ملتا، وہ موئسچر نہیں ملتا ہے، تو پھر کانسٹیپیشن ہوتی ہے. کانسٹیپیشن کے بعد پھر پائل ہوتی ہے. پائلز کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ ہیمورائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ السریٹو کولائٹس ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ مختلف قسم کے فیسٹولا بن جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ خود مینج کر سکتے ہیں. اب رہی بات کہ اگر کوئی مرض ڈیولپ ہو گیا ہے، تو ڈیولپ ہونے کے بعد مرض کے، یہ تو پہلے کی باتیں تھیں کہ مرض کو ڈیولپ ہونے سے بچانے کے لیے. اب اگر مرض کوئی ڈیولپ ہو گیا ہے باقاعدہ، تو اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھ کو تلاش کر کے اس سے اس کی میڈیسن لینی چاہیے. ہومیوپیتھی میں اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے، کرون ڈیزیز کی، آئی بی ایس کی، الٹیریٹو کولائٹس کی، اور اس کے علاوہ مائکروسکوپک کولائٹس کی بھی. تو آپ اپنے والد سے مشورہ کریں، وہ آپ کے پورے سمٹمز کو لے کر آپ کو میڈیسن دے گا. اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اکثر لوگ مجھے فوری طور پر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بیماری کی پوری تفصیلات بتا دی ہیں، آپ نے اس کی میڈیسن نہیں بتائی ہے. دیکھیں، میرے جو سننے والے لوگ ہیں، میری ویڈیو کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں 80% تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا میڈیکل کے شعبے سے تعلق نہیں ہوتا. تو اب جو ایک عام انسان ہے، وہ اگر خود میڈیسن لے کر استعمال کرنا چاہے تو اس کو ساری ڈیٹیل بتانی پڑے گی کہ آپ کی یہ علامات ہوں تو یہ میڈیسن ہے، یہ علامات ہوں تو یہ میڈیسن ہے. اب اس کے بعد یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کو اگر میڈیسن سلیکٹ کرنی ہے تو کون کون سی علامات پہ سلیکٹ کرنی ہے، پھر ان کی پوٹینسی سلیکٹ کرنی ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مرض کی شدت کیا ہے، اب اس کے مطابق، اور مرض کی ہسٹری کتنی پرانی ہے، اس کے مطابق آپ پوٹینسی جو ہے وہ تجویز کریں گے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ جو ایک عام قاری جو میڈیکل سے کنسرن نہیں ہے جس کا کوئی، اس کو یہ سمجھانا اور اس کو گائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، البتہ کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم ہر وقت حاضر ہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ نالج دینے کے لیے. جب میں ویڈیو پر سارا نالج دے رہا ہوں تو آپ جب پریکٹیکلی میرے پاس آ کر یہ نالج سیکھنا چاہیں تو میں تب بھی حاضر ہوں. لیکن سیلف میڈیکیشن کرنے کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے ہیں کہ جو میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ لوگ نہیں ہیں وہ کبھی بھی خود میڈیسن استعمال نہ کریں. اسی لیے میں جان بوجھ کر جو ہے وہ بعض دفعہ میڈیسن نہیں بتاتا. اب السریٹو کولائٹس میں کم از کم میرا خیال ہے کوئی 80 میڈیسن ایسی ہیں جو انتہائی مؤثر اور مفید ہیں. لیکن آپ کو میں اگر کہوں کہ جی نکسومیکا کھا لیں، پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ نکسومیکا استعمال کس وقت کرنی ہے، صبح کو کرنی ہے، شام کو کرنی ہے. میں آپ سے کہوں کہ جی سلفر لے لیں، آپ اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوں گے، اور ان دونوں کی علامات بھی دونوں سے مختلف ہیں. میں آپ کو کہوں ایلو لے لیں، تو ایلو جو ہے وہ کس چیز کی میڈیسن ہے، اس کی علامات کیا ہیں، آپ کو کیسا پتہ چلے گا؟ تو بہرحال یہ چیزیں ایک لمبی ڈسکشن ہے. میں بہرحال یہ بات تو ضرور کہوں گا کہ آپ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں، آپ اپنے معالج سے پوچھ کر میڈیسن لیں تاکہ وہ آپ کی مکمل ہسٹری لے، اس کے مطابق دیکھیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مرض جو ہے وہ باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے جو آپ کے علاج میں رکاوٹ بنا ہوتا ہے. اس مرض کو ہم کہتے ہیں کہ میازم. جیسے ٹی بی ہے، کینسر ہے، وہ آپ کی باڈی میں کسی ٹیسٹ میں تو نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کی ہسٹری میں چلا آ رہا ہے. تو اس کو پہلے ہم نے کوئی میڈیسن دینی ہوتی ہے تاکہ ہماری میڈیسن جو السریٹو کولائٹس یا آئی بی ڈی کے لیے استعمال ہونی ہے اس کے لیے راہ ہموار ہو سکے اور وہ دوائی پراپر اثر کر سکے. تو اب میازم کا تلاش کرنا اور اینٹی میازمیٹک میڈیسن دینا یہ ایک ڈاکٹر کا ہی کام ہے. آپ خود وہ دوائی نہ تو تجویز کر سکتے ہیں اپنے لیے، نہ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. آپ کو اگر آئی بی ڈی کا کوئی پرابلم ہے، آئی بی ایس ہے، السریٹو کولائٹس ہے، یا آپ کو جو اس کا کرون ڈیزیز کا پرابلم ہے، یا مائکروسکوپک کولائٹس ہے، یا اس کے علاوہ آپ کو ایچ پیلوری کا پرابلم ہے، تو آپ کو انتڑیوں کی کوئی سوزش ہے، پائلز ہے،
یا کانسٹیپیشن رہتی ہے یا موشن نہیں روکتے ہیں یا موشن کے ساتھ خون آتا ہے یا پیٹ میں گیس جمع رہتی ہے اور گیس جو ہے وہ درد کرتی ہے تو یا ہارٹ برننگ ہے، تو یہ آپ کی آئی بی ڈی کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے والد سے مشورہ کر کے میڈیسن لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔